الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو اور بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر کا ایک آخری مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کب موت آ جائے۔ ویسے موت کا وقت مقرر نہیں ہے، لیکن جب ایک عمر مکمل کر لیتا ہے ایک انسان، تو اس وقت ایک انسان موت سے سب سے زیادہ قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ ہیں۔ گویا کہ اگر ایک انسان 60 سال کا ہو چکا ہے تو اب اللہ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا ہے اس کے پاس۔ اور ویسے بھی 60 سال ہی شرط نہیں ہے۔ اگر ایک انسان بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا اور لاپرواہی میں زندگی گزار رہا تھا، یہاں تک کہ موت آ گئی، تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ لیکن اصولی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنۃ، کہ اللہ تعالی کے پاس ایسے آدمی کے لیے کوئی عذر نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی یہاں تک کہ وہ 60 سال کا ہو گیا۔ تو 60 سال تک بھی ایک انسان زندگی پاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر دین پر گامزن نہیں ہوتا ہے، شریعت کو اپنی زندگی میں نہیں اتارتا ہے، تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے انسان کو معذور نہیں سمجھے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں کیا فرماتا ہے، جہنمیوں کی حالت بیان کرتے ہوئے، وَهُمْ يَسْتَيَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہ وہ جہنم میں چلائیں گے، جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، ویسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے تھے، ہماری وہ کیفیت نہیں ہوگی جو کیفیت پہلے تھی، بلکہ ہم سدھر جائیں گے، ہم سنبھل جائیں گے، ہم نیک عمل کرنے لگ جائیں گے۔ تو کیا جواب ملے گا اس وقت؟ جواب ملے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں سبق لینے والا سبق لے سکتا تھا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ یعنی ہم نے تمہیں عمر دی، 60 سال کی عمر دی، بعض علماء نے کہا ہے کہ 40 سال کی عمر دی، بعض علماء نے کہا کہ 18 سال کی عمر مل گئی، تو 18 سال کی بھی عمر مل گئی، تو گویا کہ تمہیں ایک مدت ملی، اب تم غور کر سکتے تھے، اب تم سوچ سکتے تھے، اب تم سمجھ سکتے تھے، لیکن تم نے سمجھا نہیں۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، یعنی اللہ کے بندے آئے تھے، تمہیں سمجھایا تھا، تمہیں بتایا تھا، حق اور ناحق کی تمیز سمجھائی تھی، لیکن تم نے اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وجاءکم النذیر، یعنی تمہارے بال سفید ہو گئے تھے۔ بال کی سفیدی اس بات کی دلیل ہے کہ اب موت قریب ہے، تو اب اگر تیاری نہیں کرو گے موت کی تو کب کرو گے؟ تو اسی لیے اگر ایک عمر کو ایک انسان پہنچ جاتا ہے تو اس وقت زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف ایک انسان کو رغبت رکھنی چاہیے۔ چنانچہ جب سورہ النصر اتری تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ جب سورہ اتری تھی تو اس سورہ کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے زیادہ استغفار کرنے لگے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید میں لگ گئے تھے۔ کیوں؟ اس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ موجود تھا۔ تو جب ایک انسان اپنی عمر کو پہنچ جائے، 60 سال 40 سال سے اوپر اس کی عمر پہنچ جائے، تو ایسی عمر میں ایک انسان کے اندر بہرحال سدھار آ جانی چاہیے، بہرحال اپنی حالت کو بہتر کر لینا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، اور جب موت کو ہم دیکھیں گے تو پھر موقع نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، جب ایک انسان کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے
کہ اے اللہ ہمیں لوٹا دے، دوبارہ ہم دنیا میں جائیں گے، اچھے بن جائیں گے، لیکن کیا موت کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ایک انسان لوٹے گا دنیا میں؟ نہیں، اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، اب زندگی نہیں ملے گی، یہ بکواس کرنے والا ہے، کرتا رہے گا۔ تو اسی لیے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر گامزن رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔